السلام علیکم۔ آپ نے تالاب کے مینڈک کی کہانی تو سنی ہوگی۔ اگر نہیں سنی تو کہانی یوں ہے کہ ایک دفعہ سمندر کے پاس ایک چھوٹے سے تالاب میں ایک مینڈک رہتا تھا۔ سمندر کی لہر کی وجہ سے ایک مچھلی سمندر سے نکل کے اس تالاب میں گر گئی۔ مینڈک نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ مچھلی نے بتایا کہ میں سمندر سے۔ مینڈک نے پوچھا کہ آپ کا سمندر کتنا بڑا ہے؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ میرا سمندر بہت بڑا ہے۔ مینڈک اپنی تالاب کے ایک کنارے پہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی چھلانگ لگائی اور کہا کہ آپ کا سمندر اتنا بڑا ہوگا۔ مچھلی نے کہا نہیں، سمندر اس سے بہت بڑا ہے۔ اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اپنی تالاب کے بیچ میں آ گیا۔ وہ مچھلی کو کہتا ہے کہ بس اتنا ہی آپ کا سمندر ہوگا۔ مچھلی نے کہا نہیں، اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اپنی تالاب کے 3/4 یعنی 3/4 جو تیسرا حصہ تھا، 3 حصے، 1 2 3 حصے، اس تک آیا اور کہا کہ اس سے زیادہ میں آپ کی بات نہیں ماننے والا، اس سے بڑا آپ کا تالاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مچھلی نے کہا نہیں، سمندر اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب لوگ کوئی چھوٹی سی بات کرتے ہیں، کوئی نیرو مائنڈڈنس کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ تالاب کے مینڈک کی طرح ہیں۔ مینڈک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تالاب سے باہر نکلے اور سمندر جا کے دیکھے، تبھی اس کو احساس ہو کہ یہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ یہ تالاب کا مینڈک کبھی کبھی انسانوں میں بھی دکھتا ہے۔ آپ اگر ایک گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کا گاؤں کا چودھری کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی گاؤں سے نہیں نکلا، تو اس میں بھی یہی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر سوچ میں اتنی گارنٹی سے ہر بات کو کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہی دنیا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر کا وڈیرا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ظلم ہوتے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، KPK میں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے وڈیرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہی کائنات ہے اور اس میں وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ جن لوگوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کے رہتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہتے ہیں، وہ ہمبل ہو جاتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جو بچے اپنے ملک میں نہیں پڑھتے، کسی اور ملک میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، ان میں جو ہمبلنس ہے، جو ملنساری ہے، جو خاکساری ہے، جو دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کا جو رویہ ہے، ان کا زیادہ پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ وہ تشدد پسند ہوتے ہیں، اپنی ہم وطنی کے بیس پہ اتنی زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مخالفت کرتے ہیں، مذہب کے بیس پہ دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو اپنے شہر، اپنے گاؤں یا اپنے ملک سے باہر نہیں نکلے۔ اگر آپ زیادہ تر ایسے لوگ آپ کو ملیں جن میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، جو دوسروں کو برا بھلا کہیں، تو چانسز آر کہ وہ ایک تالاب کے مینڈک کی طرح ہیں۔ آپ اگر ایک والدین ہیں تو آپ سے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، اگر وہ ایک شہر میں پڑھے ہیں تو آپ اس شہر سے انہیں ایک اور شہر میں بھیجیں تاکہ وہ زیادہ لوگوں سے ملیں۔ جب میں کہیں اور ہوتا ہوں، کسی اور ملک میں ہوتا ہوں، تو احساس مجھے ہمیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کل کوالالمپور شہر میں گھوم رہا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں ملین لوگوں میں میری کیا اوقات ہے، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کسی اور ملک میں جائیں، آپ کو یہ احساس بار بار آتا رہتا ہے کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے اور کتنا سچ ہم جانتے ہیں، دنیا میں کتنا علم ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ہمبل بناتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو ایکسیپٹیبل بناتی ہیں، ایکسیپٹ کرنے کا رویہ پیدا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی فرما گیا ہے کہ ڈسکور کرو اس دنیا میں، اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین جانا پڑے، یہ بھی فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تب بھی آپ جو ہے نا سفر کرو اور علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنا خود ایک سفر ہے۔ ایکسپوجر انسان کا بڑھتا ہے، اوپننس بڑھتا ہے، نئی اپرچونیٹیز انسان کے لیے کھلتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ٹریول کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیا کو جاننے اور پہچاننے کا موقع ملے۔ تھینک یو سو مچ۔